دہلی میں افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا کے دوران پاک امریکہ تعلقات کس سمت جا رہے ہیں؟ U.S. and Pakistani civilian leadership coordinate very closely on the way ahead. Frankly, what purpose a summit could serve, and I'm personally not in favor of one. پاکستان میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات، قانون کیا کہتا ہے؟ اور لبنان میں شدید معاشی بحران، کسان بھنگ کاشت کرنے لگے۔ اس کی کاشت اس لیے کر رہا ہے کیونکہ دوسری فصلوں میں سے کوئی بھی منافع بخش نہیں رہی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ امریکہ کے 46ویں صدر جو بائیڈن کا وعدہ تھا کہ وہ ایک متنوع انتظامیہ لے کر آئیں گے جس میں مختلف رنگ و نسل اور مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کی نمائندگی ہوگی۔ صدر بائیڈن کی ٹیم میں اب بھی کچھ پاکستانی نژاد امریکیوں کے نام بھی ہیں۔ وہ کون ہیں اور ان کی موجودگی پاکستانیوں کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، اس بارے میں تفصیل لے کر آئی ہیں نخبت ملک۔ امریکہ میں نئے آنے والے صدر کو وفاقی حکومت میں تقریباً 1200 عہدوں کو پر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ صدر جو بائیڈن منتخب ہونے سے پہلے اس عزم کا اظہار کر چکے تھے کہ وہ امریکی حکومت کو بہت متنوع یا ڈائیورس بنانا چاہتے ہیں۔ ان کی کابینہ میں کئی لاطینی نژاد امریکی یا ہسپانوی نژاد امریکیوں کو شامل کیا گیا ہے، لیکن بعض اہم نان کیبنٹ پوزیشنز پر اس بار کئی پاکستانی امریکنز کے نام بھی سامنے آئے ہیں۔ وفاقی جج کے عہدے پر زاہد قریشی کو تعینات کیا گیا۔ سلمان احمد کو پالیسی پلاننگ کے ڈائریکٹر کا عہدہ ملا۔ علی زیدی ماحولیات سے متعلق مشیر ہیں۔ لینا خان نے فیڈرل ٹریڈ کمیشن کی سربراہ کا عہدہ سنبھالا ہے، اور دلاور سید اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن کے نائب سربراہ کے عہدے پر اپنی نامزدگی کی توثیق کے منتظر ہیں۔ لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ ان تقرریوں سے فرق کیا پڑتا ہے؟ کیا ان افراد سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات کو مقدم رکھیں گے یا امریکہ میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی کی آواز بنیں گے؟ یہ سب کو جاننا چاہیے کہ جو یہاں کے کوئی بھی ہیں، اگر امریکہ میں امریکن سٹیزنز ہیں تو ان کی جو لائلٹی ہے یا ان کی جو تھنکنگ ہے دیٹ ہیز ٹو بی اینڈ شوڈ بی 100% فار امریکہ۔ تو لیکن اس کا فائدہ پھر ضرور ہے، کیونکہ اگر آپ بالکل ٹیبل پہ ہے ہی نہیں تو آپ کا ویو پوائنٹ کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے، تو پھر نیچرلی جب یو ایس امریکن فورن پالیسی بنتی ہے اس میں آپ کی کمیونٹی یا آپ کی جو ایشوز ہیں اس کا کوئی بولنے والا یا سامنے لانے والا ہی نہیں ہوتا، اور اس وجہ سے یہ جو نئے پالیسی میں ان پٹ آئے گی فرام دا پرسپیکٹو آف پاکستان اینڈ آلسو پاکستانی امریکنز، it's bound to be good for the United States. Of course, it will be good for the region. اگرچہ صدر بائیڈن کی طرف سے کی جانے والی نامزدگیوں اور پھر سینٹ سے توثیق پانے والے یہ پاکستانی نژاد امریکی اپنی قابلیت کی بنیاد پر منتخب کیے گئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی نامزدگی سے سب مطمئن ہیں۔ اس کی مثال جج زاہد قریشی ہیں، جن کے امریکی فوج میں بطور ملٹری پروسیکیوٹر عراق میں کردار اور ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ساتھ کام کے ریکارڈ پر تنقید بھی کی جا رہی ہے۔ جو امریکن مین اسٹریم پالیٹکس میں ہیں یا پالیٹکس نہیں، جو ایک امریکن شہری ہے جیسے ہم، تو ان کی لائف ادھر ہی کی ہوگی نا، انہوں نے اسی ملک کو سرو کیا ہوگا وداؤٹ ہیونگ اینی ٹو تھاٹس اباؤٹ اٹ۔ اگر انہوں نے ایز اے لائر عراق میں انہوں نے ٹور آف ڈیوٹی کی، سرو کیا، تو وہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ میں تو سمجھوں گا کہ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ وار کی جو کرٹیسزم ہے اور وہ جائز کرٹیسزم ہے امریکن انوالومنٹ وار ان عراق، لیکن ایک آدمی جو اپنی نوکری کر رہے ہیں آپ ان کو کیسے کرٹیسائز کر سکتے ہیں؟ بہت سے امریکی مسلمان اور تنظیمیں ڈاکٹر نسیم اشرف سے مختلف نقطہ نظر رکھتی ہیں۔ کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز کے ڈائریکٹر رابرٹ میکا کا کہنا ہے کہ عراق میں جب قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی تھی، جج قریشی کے وہاں ڈیٹینشن لیگل ایڈوائزر کی حیثیت سے تجربے کی چھان بین کی جانی چاہیے۔ وفاقی عہدوں کے لیے وائٹ ہاؤس کی طرف سے کی جانے والی نامزدگیوں کو سینٹ میں توثیق کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن صدر کے دفتر کے لیے عملہ یا صدر کی ٹیم کو امریکی صدر اور ان کے ساتھی خود چن سکتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے عملے میں بھی اس مرتبہ کچھ پاکستانی امریکی شامل ہیں۔
صدر جو بائیڈن کا ان سے پہلے آنے والے 6 صدور سے موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اس وقت صدر براک اوباما کے برابر غیر سفید فام افراد کی تعیناتی کر چکے ہیں. تاہم صدر بل کلنٹن ان دونوں صدور سے آگے تھے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی حکومت ویسی ہی ہونی چاہیے جیسا امریکی معاشرہ ہے، یعنی متنوع. حامیوں کی نظر میں بائیڈن انتظامیہ امریکی حکومت میں تنوع لانے کے اپنے وعدے کو پورا کرنے کی راہ پر گامزن ہے، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ ابھی بہت سا کام باقی ہے. نخبت ملک، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. امریکہ 20 سال کی جنگ کے بعد افغانستان سے جا رہا ہے. پاکستان کو درپیش چیلنجز پر آج پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا خصوصی بند کمرہ اجلاس ہوا، جس میں اعلیٰ عسکری قیادت اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی، مگر وزیر اعظم عمران خان اس میں شریک نہیں ہوئے. لیکن وزیر اعظم عمران خان کہہ چکے ہیں کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ امن میں شراکت دار تو ہو سکتا ہے، لیکن اب تنازع میں مزید شراکت دار نہیں ہو سکتا. بدھ کو قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب میں عمران خان نے کہا کہ پاکستان نے امریکہ کی جنگ میں شامل ہو کر حماقت کی. پاکستان کی اس پالیسی سمت کو واشنگٹن میں کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے مونا کاظم شاہ نے 2 امریکی تجزیہ کاروں سے بات کی. پہلے آئیے دیکھتے ہیں بروکنگز انسٹیٹیوٹ سے منسلک امریکی تجزیہ کار مائیکل اوہینلن سے گفتگو، جو پاکستان کے ناقدین میں سے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ اس وقت 2 ٹوک بات کرنا اسلام آباد اور واشنگٹن دونوں کے لیے بہتر ہے. The Pakistani Prime Minister Imran Khan has said that پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے مابین عسکری صورتحال اور سیکیورٹی کے حوالے سے وہ نہیں جانتے کہ مکمل انخلا کے بعد کیا ہونے والا ہے. اس پر آپ کیا رد عمل دیں گے؟ مسٹر خان نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ پاکستان کی سرزمین پر امریکی اڈے نہیں چاہتے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وضاحت ضروری تھی، جبکہ ممکن ہے بعض امریکیوں کو کچھ مختلف فیصلے کی امید تھی، لیکن اگر اور کچھ نہیں تو مجھے یقین ہے کہ اس مرحلے پر سیدھی اور صاف بات کرنا نتیجہ خیز ہو سکتا ہے. پاکستان کے لیے بھی یہ اہم ہے کہ امریکہ پاکستان سے براہ راست اور سیدھی بات کرے، کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان طالبان کی مدد کرنا بند کر دے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو واشنگٹن یا صدر بائیڈن کو پاکستان کا دورہ کرنا چاہیے؟ کیا آپ کے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو سنجیدگی سے لیا جائے؟ America's overall view towards Pakistan right now. اس وقت پاکستان کے بارے میں امریکہ کا مجموعی نقطہ نظر یہ ہے کہ نہ وہ افغانستان کے معاملے میں پچھلے 20 سال میں کوئی مدد دے پایا، اور ایسے چھوٹے چھوٹے اقدامات بھی جن کے لیے پاکستان طالبان کو پچھلے 2 سالوں میں آمادہ کر پایا ہے، ان کے نتیجے میں بھی کوئی بامانی امن معاہدہ طے نہیں ہو پایا، اور اس وقت طالبان کو مزید بات چیت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. تو اس تناظر میں نہیں سمجھتا کہ سربراہ ملاقات سے کچھ حاصل ہوگا، اور میں ذاتی طور پر اس کے حق میں بھی نہیں ہوں. اس بات پر پاکستان کا اپنا ایک موقف ہے. نیو یارک ٹائمز کو دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ پاکستان نے اس جنگ میں معاشی طور پر کروڑوں ڈالر کا نقصان اٹھایا، جبکہ اس جنگ میں 70,000 پاکستانی بھی ہلاک ہوئے. لہٰذا ان کی رائے میں پاکستان نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ Well, first of all, I agree that Pakistan has suffered. میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان نے بہت تکالیف کا سامنا کیا ہے، لیکن پاکستان خود ان تکالیف کا ذمہ دار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے پچھلے 20 سالوں میں اپنی پالیسیوں میں بڑی غلطیاں کی ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح 1988 کے بعد امریکہ نے کی. پاکستان کبھی ہماری مدد کرتا رہا، جیسے لاجسٹک فراہم کرنے میں، قبائلی علاقوں میں وقتاً فوقتاً ڈرون حملے برداشت کیے ہیں، لیکن افغان طالبان کی حمایت بھی کرتا رہا ہے. لہٰذا میری نظر میں پاکستان کا بنیادی حساب کتاب غلط ہے. پاکستان اس بیانیے کو مسترد کرتا ہے کہ وہ طالبان کا ساتھ دے رہا ہے. اس تنازع میں اس کی دلچسپی دوگلی رہی ہے. واشنگٹن میں پاکستان پر ہونے والی تنقید کو کل وزیر اعظم پاکستان نے بھی موضوع بنایا اور کہا کہ امریکہ افغانستان میں جنگ نہیں جیت رہا تھا تو اس کا ذمہ پاکستان پر ڈال دیا گیا. انہوں نے ایک بار پھر امریکی ڈرون حملوں پر بھی تنقید کی اور کہا کہ اتحادی ہونے کے باوجود پاکستان میں ہی ڈرون حملے ہوئے، لیکن واشنگٹن میں ایک حلقہ ہے جو طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے میں پاکستان کے اہم کردار کو تسلیم کرتا ہے. سابق امریکی سفارتکار رابن ریفل کہتی ہیں کہ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تنازع میں مزید نہ شریک ہونے کی پالیسی ماضی کے تجربات کی روشنی میں قابل فہم ہے. How are you seeing the refusal of آپ اس وقت امریکہ کو ایئر بیس دینے سے پاکستان کے انکار کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟
I think that makes a certain amount of sense because the history of that for Pakistan. میرے خیال سے یہ سمجھ آنے والی بات ہے کیونکہ پاکستان کے لیے تاریخی اعتبار سے اور پاکستان کے اپنے نقطہ نظر سے ماضی میں اس قسم کے فیصلے بہت خوشکن ثابت نہیں ہوئے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دونوں ملکوں کی عسکری قوتوں کے درمیان کوئی ہم آہنگی نہ ہو۔ میرے خیال سے ان کے قریبی روابط ہوں گے اور ممکن ہے کہ وہ آپس میں انٹیلیجنس کے تبادلے بھی کریں، لیکن جہاں تک اڈوں کا تعلق ہے مجھے نہیں پتا کہ واقعتاً کسی نے پاکستان سے اڈوں کے لیے پوچھا بھی ہے یا نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید سب کچھ فرض کر لیا گیا ہے۔ How does Washington in fact see جب پاکستانی وزیر اعظم اشارہ دیتے ہیں کہ وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے جو ان کی ہے ہی نہیں، اس کو واشنگٹن کیسے دیکھتا ہے؟ Well, I think Washington needs to appreciate that, but I would also say میرے خیال میں واشنگٹن کو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ یہ دلیل پیش کی جا سکتی ہے کہ جب روس افغانستان میں آیا تھا اور امریکہ افغانستان میں آیا تھا تو یہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ ہمسایہ ملک تھا اس لیے انہیں انتخاب کرنا پڑا، اور اس وقت انہوں نے امریکہ کی حمایت کرنے کا انتخاب کیا جب امریکہ خود مجاہدین کی حمایت کر رہا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ فیصلہ غلط تھا، لیکن اس کے کچھ ایسے نتائج سامنے آئے جن کے بارے میں سوچا نہیں گیا تھا، اور میرے خیال میں وہی پاکستان کے اس بیانیے کی وجہ ہے کہ ہم ایسے کسی معاملے میں دوبارہ نہیں پڑنا چاہتے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو صدر اشرف غنی کی طرح واشنگٹن کا دورہ کرنا چاہیے؟ I don't see a need to do. مجھے فی الحال ایسا کرنے کی ضرورت نظر نہیں آ رہی۔ میرے خیال میں یہاں اور یقینی طور پہ اسلام آباد میں اس مسئلے کے حوالے سے بے انتہا مصروفیت ہے، لہٰذا میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ ملاقات ضروری ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان خطے کا ایک اہم ملک ہے اور اس طرح کے دورے ہونے چاہیے۔ خطے کے بدلتے حالات اور ان میں اسلام آباد اور واشنگٹن کی حکمت عملی سے متعلق اپڈیٹس اور تفصیلی رپورٹس اور تجزیوں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آپ کو بہت سے مختلف حلقوں کا نقطہ نظر ملے گا۔ پاکستان میں ایک بار پھر جنسی زیادتی کا ایک کیس سرخیوں میں ہے۔ ملزم مفتی عزیز الرحمان نے اپنے طالب علم کے ساتھ زیادتی کے الزام سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے خلاف سازش کی گئی ہے۔ یہ اس نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیم ساحل کے مطابق پاکستان میں روزانہ 8 بچوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس پہ 49% لڑکے اور 51% لڑکیاں ہوتی ہیں۔ ساحل کی تازہ ترین سالانہ رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں بچوں کے خلاف سال 2019 اور سال 2020 کے دوران 3000 کے قریب بڑے جرائم رپورٹ ہوئے ہیں، جن میں بھاری اکثریت جنسی زیادتی اور ریپ کے واقعات کی تھی۔ پاکستان کا قانون متاثرین کو کیا تحفظ دیتا ہے اور قصوروار کے لیے کیا سزا ہے؟ اس بارے میں مزید معلومات لے کر آئے ہیں لاہور سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ضیاء الرحمان۔ بہت شکریہ ضیاء، یہ بتائیے کہ یہ جو تازہ ترین واقعہ ہوا ہے اس میں قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے نیلوفر، یہ جس واقعے کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس کے حوالے سے جو قانون ہے وہ 2 مختلف رائے رکھتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بالغ شخص کسی بالغ شخص سے اس کی مرضی کے مطابق زیادتی کرتا ہے یا وہ آپس میں مل کے جو ہے وہ سیکس کرتے ہیں، تو اس حوالے سے قانون میں کوئی واضح شک موجود نہیں ہے، کیونکہ دونوں کی رضامندی سے ایسا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی تیسرا فریق ایسے 2 بالغ افراد کی جو ویڈیو ہے وہ لیک کر دیتا ہے تو اس لیک کرنے والے شخص کے اوپر سائبر کرائم کا مقدمہ درج ہو سکتا ہے۔ اب اگر کسی بالغ شخص نے کسی بالغ شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے، یعنی کہ جو متاثرہ فریق ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کے مطابق 2 قوانین ہیں جو تعزیرات پاکستان ہے اس کے تحت 506 اور 377 کی FIR درج ہوتی ہے، یعنی کہ پولیس رپورٹ ہوتی ہے، جس میں دونوں میں الگ الگ سزائیں ہیں۔ 377 میں زیادہ سے زیادہ عمر قید اور کم سے کم 7 سال، جبکہ جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر ہم 506 کی بات کرتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ 10 سال اور کم سے کم 2 سال اور جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہاں پہ اور بھی اہم ہے کہ اگر متاثرہ شخص کی جانب سے کچھ یہ کہا گیا ہے کہ اس کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے، جس کا اس کو ایویڈنس بھی دینا ہے، جس پہ جو پاکستان کی جو پولیس ہے وہ اس متاثرہ شخص کا میڈیکل رپورٹ کراتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ DNA ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ طے ہوتا ہے کہ متاثرہ شخص کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے یا رضامندی ہے۔ ضیاء، ایسے واقعات تو آئے دن ہو رہے ہیں۔ قصور کا سکینڈل آپ کو یاد ہوگا، ایک بہت بڑا کیس تھا، لیکن سزا جو ہے سزا سے بہت سے ملزم جو ہے وہ بچ بھی جاتے ہیں۔ ماہرین نظام میں کمزوری کہاں دیکھ رہے ہیں؟
देखिए नीलोफर, ये आपका बहुत ही अहम सवाल है, और जो पाकिस्तान में जिनसी ज़्यादती और बच्चों के साथ खासतौर पर बालिग अफराद हों या बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती या रेप के केसेस सामने आते रहते हैं। मुबस्सरीन और इंसानी हकूक़ के लिए जो काम करने वाली तंजीमें और ख़ासतौर पर जो बच्चों के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमें हैं, उनका ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे केसेस रिपोर्ट ही नहीं होते, और जो रिपोर्ट होते हैं उसमें चूँकि मुतासरा फ़रीक एक कमज़ोर माली हैसियत रखता है, जिसके बायस जो ताकतवर फ़रीक होता है वो पैसे के ज़रिए उस केस को दबा देता है, या पाकिस्तान की जो अदलिया है वहाँ पर एक केसेस जो है वो लंबे अरसे के लिए चलते हैं, जिसके बायस जो मुतासरा फ़रीक है वो खुद ही इन मामला से पीछे हट जाता है। जहाँ तक आपने जिक्र किया है कसूर केस का, तो कसूर केस एक पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए खासतौर पर जो कम उम्र जो बच्चे या बच्चियाँ थी उनके लिए एक टेस्ट केस था। 2018 में ये वाक़या हुआ, और 2020 में हुकूमत ने एक ज़ैनिब अलर्ट बिल लेके आई, जिसके तहत सज़ाओं में थोड़ी सी तब्दीली की गई, यानी कि जो पहले सज़ा 7 साल की थी वो बढ़ा के 10 साल और 14 साल कर दी गई। इसी तरह अगर बच्ची के साथ जो कम उम्र बच्ची है उसके साथ ज़्यादती होती है, जो मुतासर शख्स के साथ, उसको फांसी की सज़ा भी दी जा सकती है, जुर्माने भी उसको किए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ियाउर रहमान। और अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जहां सूबे के सबसे बड़े हस्पताल ने गुज़िश्ता साल दिल के ऑपरेशन महदूद कर दिए तो मरीज़ों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। लेकिन फिर सूबे में अमराज़ क़ल्ब के पहले मखसूस हस्पताल पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने अपने दरवाजे खोले। उमर फारूक बता रहे हैं कि अगरचे इससे दिल के मरीज़ों की मुश्किल कुछ आसान हुई है, लेकिन ये हस्पताल भी माहिरीन डॉक्टर की कमी का सामना कर रहा है। मोहम्मद रहमान 2 साल से दिल के आर्जे में मुब्तला हैं। इलाज के लिए उन्हें कई शहरों के निजी और सरकारी अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़े। इस भागदौड़ में और इस पर आने वाले भारी खर्च ने उन्हें परेशान कर दिया। हंगू में दिल का एक डॉक्टर था, पहले वहाँ गया था, फिर पेशावर आया, यहाँ इलाज करवाया, यहाँ से रावलपिंडी चला गया, लेकिन वहाँ भी कुछ ना हो सका। उसके बाद कश्मीर चला गया, वहाँ डॉक्टर का किसी ने बताया, अब यहाँ इस अस्पताल आया हूँ। गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान पेशावर के सबसे बड़े तिबी मरकज़ लेडी रीडिंग अस्पताल में कई सीनियर डॉक्टरों के मुस्ताफ़ी होने के बाद शोबा अमराज़ क़ल्ब में स्पेशलिस्ट्स की कमी हो गई। इसके अलावा माली दुश्वारियों के बायस सर्जरी और दीगर सहूलतों को महदूद कर दिया गया। शहर में दिल के अमराज के पहले मखसूस अस्पताल पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के क़याम से अब मरीजों के मुश्किलात में कुछ कमी की तवक्को की जा रही है। इस अस्पताल पर बाकायदा काम का आगाज़ 2016 में हुआ। दिसंबर 2020 में अपने क़याम से लेकर अब तक यहाँ 400 से ज़ायद ओपन हार्ट सर्जरीज हो चुकी हैं, जबकि ओपीडी में 9000 से ज़ायद मरीजों का इलाज किया गया है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। इतने सारे बच्चे हैं जिनके ऑपरेशन अगर नहीं हो सकते या डिवाइस क्लोजर नहीं हो सकते थे, वो इस वक्त PIC में ऑन ग्राउंड हो रहा है। अभी अगर आप चले जाएं तो कैथ लैब में भी प्रोसीजर चल रहे होंगे। सो डॉक्टर एजाज हुसैन जॉइंड अस, who is one of the icons of peds cardiology, और ऑलरेडी वो काफ़ी सारा काम कर रहे थे। LRH में उनका यूनिट शट डाउन था, प्राइवेट प्रैक्टिस में भी थे। माहिरीन के मुताबिक खैबर पुख्तनख्वा में सालाना 30,000 बच्चे दिल के अमराज के साथ पैदा होते हैं, लेकिन इनकी सर्जरी की सहूलत इससे पहले सूबे के किसी सरकारी अस्पताल में मौजूद नहीं थी। सेहत सहूलत कार्ड की मदद से मकामी मरीजों का इलाज मुफ्त हो रहा है। सहूलतें तो प्राइवेट अस्पताल में बहुत थीं, लेकिन मैं गरीब हूँ, पैसों की कमी थी, इस वजह से यहाँ आया हूँ। यहाँ मैंने चेक करवाया तो पता चला कि सेहत कार्ड पर हमारा यहाँ मुफ्त इलाज हो सकता है। बस यहाँ सिर्फ एक मसला है कि डॉक्टर एक है और लोगों का रश ज़्यादा है। हुकूमत को चाहिए कि डॉक्टर ज़्यादा करे। सूबा खैबर पुख्तनख्वा में दिल के मरीजों की तादाद के मुकाबले में इलाज करने वाले माहिरीन की शदीद कमी है। PIC में इस कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टरों की तरबियत का सिलसिला शुरू किया गया है। डॉक्टर तारिक जमील ने हमें ज्वाइन किया। ही वाज ट्रेन्ड एट आगा खान इन पीड्स क्रिटिकल केयर। ये एक ऐसी नायाब स्पेशलिटी है, पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल चंद लोग हैं इसके। उन्होंने हमें ज्वाइन किया एंड ही इज़ अ सुपरवाइज़र फॉर ट्रेनिंग एज वेल। सो अब हम यहाँ पे पीड्स की ट्रेनिंग भी शुरू कर लेंगे। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी खैबर पुख्तनख्वा के अलावा कबायली अजला और अफ़गानिस्तान से आने वाले मरीज़ों के लिए इलाज की सहूलियात फराहम कर रहा है। ताहम सूबे में हज़ारों मरीज़ों के लिए ये एक हस्पताल नाकाफ़ी है। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। और दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa।
تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ پاکستان میں اس سال آموں کی پیداوار زبردست رہی ہے۔ کاشتکار ایک ایسی تکنیک کا پھل دیکھ رہے ہیں جس میں 1 ایکڑ زمین پر 1000 سے زائد آم کے درخت لگائے جا سکتے ہیں۔ تفصیلی رپورٹ ہم لائیں گے جلد ویو 360 میں، اس وقت دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک۔ جب ہم STS پہ لگائیں گے تو ہمیں 90% جو ہے ایکسپورٹ کوالٹی مینگو ملے گا۔ ہم امید کرتے ہیں اس سال ہماری ایکسپورٹ گزشتہ سالوں کی نسبت تقریباً 3 گنا بڑھے گی۔ اور آخر میں چلتے ہیں لبنان، جو کبھی مشرق وسطیٰ کے تاج میں ایک نگینہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اب ملک کی نصف سے زیادہ آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں لبنانی پاؤنڈ 90% قدر کھو چکا ہے۔ آج وہاں ایک امریکی ڈالر 15,000 لبنانی پاؤنڈ سے زیادہ کا ہے۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ لبنان میں زیادہ تر خوراک درآمد کی جاتی ہے۔ حکومت کی جانب سے سبسڈی دے کر افراط زر کو کسی حد تک قابو میں رکھا جا رہا ہے، لیکن بدترین معاشی حالات کی وجہ سے اب حکومت کے لیے ایسا کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ لبنان کی وادی بیکا میں معاشی مشکلات کے شکار کسان روز بروز بھنگ کی کاشت کی جانب زیادہ راغب ہو رہے ہیں۔ اگرچہ بھنگ اگانا جو ہے غیر قانونی ہے، لیکن کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ زندگی گزارنے کے لیے ان کے پاس غیر قانونی فصل کی کاشت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور لبنان کے پہاڑی علاقوں میں بقا ویلی ایک زرخیز علاقہ ہے جہاں سے ملک کی بیشتر زرعی پیداوار حاصل ہوتی ہے۔ لبنان کے معاشی بحران نے سبزیوں کی کاشت کے لیے درآمد شدہ بیجوں اور کھاد کو انتہائی مہنگا کر دیا ہے، جس کے بعد زیادہ سے زیادہ کاشتکار بھنگ کی فصل جیسے کسی مستقل آمدنی کے وسیلے کی تلاش میں ہیں۔ حشیش کی اگر بات کریں تو موسم اور ماحولیات کا اس پر بہت زیادہ نقصان دہ اثر نہیں پڑتا، تو یہ ہماری سب سے کم اخراجات والی اور سب سے زیادہ پیداوار دینے والی فصل ہے۔ بقا ویلی میں 1 صدی سے زیادہ عرصے سے بھنگ کاشت کی جا رہی ہے، لیکن یہ کام اب بھی غیر قانونی ہے۔ اگرچہ یہ ایک زیادہ قابل بھروسہ فصل ہے، لیکن چونکہ اس کا زیادہ تر منافع ڈیلرز اور سمگلروں کو چلا جاتا ہے، اس لیے کسان اسے کاشت کرنے سے کتراتے ہیں۔ کسان اس کی کاشت اس لیے کر رہا ہے کیونکہ دوسری فصلوں میں سے کوئی بھی منافع بخش نہیں رہی، اور کسانوں کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے کہ حکومت ہمارے بال بچوں کے لیے رہائش اور کھانا مہیا کرنے کے لیے ہمیں دوسرا کیا متبادل پیش کر رہی ہے؟ ہمیں کوئی متبادل تو دیجیے۔ اینٹوان حبشی بقا ویلی کے سب سے بڑے انتخابی حلقوں میں سے ایک بالبک ہرمل سے لبنانی پارلیمان کے رکن ہیں۔ انہوں نے لبنان کی بھنگ کی صنعت کو قانونی حیثیت دلانے کے لیے مہم چلائی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس مسئلے کی جڑیں بہت گہری ہیں اور اسے معاشی بحران نے مزید بدتر کر دیا ہے۔ The situation of Baalbek al-Hermel is a very bad situation economically. بالبک اور ہرمل میں معاشی اور سیکیورٹی صورتحال بہت خراب ہے۔ یہ بات تو مکمل طور پر عیاں ہے کہ قانونی منڈیوں کی ناکامی اور لا قانونیت کے نتیجے میں ناجائز کاروبار فروغ پا رہے ہیں، جس کا لبنان پر ایک واضح منفی اثر نظر آتا ہے۔ Negative impact on Lebanon. ہرمل کے علاقے میں بھنگ کے کاشتکار جو اپنی شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتے کہتے ہیں کہ ان کے پاس اب کوئی اور متبادل باقی نہیں بچا ہے۔ حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ کرے گی، لیکن کچھ بھی نہیں کیا۔ نہ تو چھوٹ دی گئی اور نہ ہی اس علاقے میں زندگی گزارنے کے لیے کوئی مدد فراہم کی گئی۔ اب لوگوں کو جینا تو ہے نا، انہیں بچوں کے پیٹ تو پالنے ہیں، کم از کم ان کے لیے دودھ اور ڈائپرز تو چاہیے۔ اب انسان اور کرے بھی تو کیا کرے۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ بھنگ کی غیر قانونی کاشت محض ایک عارضی حل ہے، جب تک کہ وادی بقا کے رہنے والے اپنی معاشی پریشانیوں کے لیے کوئی طویل مدتی حل تلاش نہیں کر لیتے۔ جیکب رسل کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پر۔ اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے۔